کتاب گھر میں خوش آمدید۔ آج ہمارے سامنے کچھ ایسے نوٹس اور مضامین ہیں جو زندگی کی ان کڑوی سچائیوں پر بات کرتے ہیں جن کا ذکر اکثر نہیں ہوتا۔ یہ وہ 18 اسباق ہیں جو اسکول یا کالج میں نہیں سکھائے جاتے، بلکہ زندگی خود سکھاتی ہے، اور اکثر بہت بھاری قیمت پر۔ تو سوچا کہ آج ان پر ذرا کھل کر بات کی جائے۔ اور یہ بہت ضروری بھی ہے، کیونکہ ان سچائیوں کا مقصد کسی کو مایوس کرنا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ان کو سمجھنے اور قبول کرنے میں ایک عجیب سی آزادی ہے۔ آزادی؟ یہ تو دلچسپ بات ہے۔ جی، جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ زندگی ہماری توقعات کے مطابق نہیں چلے گی، تبھی ہم حقیقت کی زمین پر کھڑے ہو کر اپنے لیے صحیح راستے بنا سکتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے غیر ضروری بوجھ اتارنے جیسا ہے۔ چلے اسی بوجھ کو اتارنے سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی اور شاید سب سے چبھنے والی حقیقت جس کا ذکر ان ذرائع میں ہے وہ یہ ہے کہ زندگی غیر منصفانہ ہے۔ یہ سن کر ہی لگتا ہے کہ کتنی منفی بات ہے۔ لیکن ذرائع اس کو ایک الگ زاویے سے دیکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ مایوس ہونے کے لیے نہیں، بلکہ آزاد ہونے کے لیے ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، ہم بچپن سے ایک کہانی سنتے آئے ہیں کہ اگر آپ اچھے ہیں تو آپ کے ساتھ اچھا ہوگا، لیکن حقیقی دنیا ایسے نہیں چلتی۔ جب ہم اس امید پر جیتے ہیں تو ہر ناانصافی پر ہم اپنا وقت اور توانائی میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا پوچھنے میں ضائع کر دیتے ہیں۔ صحیح۔ اس سچائی کو قبول کرنے کا مطلب ہے اس سوال سے آگے بڑھ جانا۔ پھر آپ کیوں ہوا سے نکل کر اب کیا کرنا ہے کی طرف آ جاتے ہیں۔ مطلب آپ حالات کے رحم و کرم پر نہیں رہتے، بلکہ خود عمل کرنے والے بن جاتے ہیں۔ بالکل، اور اسی سے جڑی ہوئی ایک اور بات ہے کہ کوئی بھی آپ کو موقع دینے کا پابند نہیں ہے۔ جی، اکثر باصلاحیت لوگ اسی انتظار میں رہ جاتے ہیں کہ کوئی آئے گا، ان کا ٹیلنٹ دیکھے گا اور انہیں ایک بڑا موقع دے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اپنی ہی دنیا میں مگن ہیں۔ بالکل، مواقع پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملتے، انہیں بنانا پڑتا ہے، ان کے لیے لڑنا پڑتا ہے، یا کم از کم دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے۔ یہ دونوں باتیں ہمیں ایک ہی نتیجے پر لاتی ہیں، جو کہ شاید اس پوری بحث کا مرکزی خیال ہے۔ کون سا؟ یہی کہ آپ اور صرف آپ ہی اپنی خوشی اور اپنے نتائج کے ذمہ دار ہیں۔ بالکل، جب آپ یہ مان لیتے ہیں کہ زندگی منصف نہیں اور نہ ہی کوئی آپ کو مواقع دینے آئے گا، تو الزام تراشی کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حالات خراب تھے یا فلاں شخص نے دھوکہ دے دیا۔ یہ سب سچ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی زندگی کی گاڑی کا سٹیئرنگ وہیل پھر بھی آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ذمہ داری والی بات کبھی کبھی بہت بھاری لگتی ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان دوسروں سے کوئی امید ہی نہ رکھے؟ جیسے ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کی وفاداری کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ یہ تو بہت تنہا کر دینے والی سوچ ہے نا؟ ہاں، یہ سوچ تنہا کرتی ہے اگر اسے غلط نظر سے دیکھا جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں وفادار لوگ نہیں ہیں۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے اختیار سے باہر ہے۔ آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے۔ تو پھر بھروسہ کس پر کیا جائے؟ ذرائع کا کہنا ہے کہ واحد وفاداری جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکتے ہیں وہ آپ کی خود اپنے اصولوں اور اقدار کے ساتھ ہے۔ جب آپ کی بنیاد آپ کی اپنی ذات پر ہو تو دوسروں کا بدل جانا آپ کو توڑتا نہیں ہے۔ شاید تھوڑا جھکا دے، لیکن آپ گرتے نہیں۔ اصل طاقت اندر سے آتی ہے۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم یہ مان لیں کہ اصل طاقت ہمارے اندر ہے اور ہم ہی ذمہ دار ہیں، تو اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جانا کہاں چاہتے ہیں؟ ہم کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ اور یہاں پر ذرائع کامیابی کے روایتی تصور کو بہت دلچسپ انداز میں چیلنج کرتے ہیں۔ ہاں، اور اس کی شروعات اس نقطے سے ہوتی ہے کہ حقیقی آزادی پیسہ نہیں، بلکہ اپنے وقت کو اپنی مرضی سے استعمال کرنے کی صلاحیت ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو کامیابی کا پیمانہ ہی بینک بیلنس ہے۔ جی، بڑا گھر، بڑی گاڑی۔ ہم سوچتے ہیں کہ جب بہت پیسہ ہوگا تو ہم آزاد ہو جائیں گے، لیکن اکثر زیادہ پیسہ اپنے ساتھ زیادہ ذمہ داریاں لاتا ہے۔ اور زیادہ مجبوریاں بھی۔ بالکل، اصل آزادی تو اس دن ملتی ہے جب آپ صبح اٹھ کر یہ فیصلہ کر سکیں کہ آج کا دن آپ کیسے گزارنا چاہتے ہیں، کسی باس یا کسی ڈیڈ لائن کے بغیر۔ اسی سے جڑی ہوئی ایک اور بات ہے جس نے مجھے بہت سوچنے پر مجبور کیا۔ مصروف ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ترقی کر رہے ہیں۔ اوہ، یہ تو آج کل کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہے نا؟
مصروف نظر آنا ایک سٹیٹس سمبل بن گیا ہے. ہمارا کیلنڈر میٹنگ سے بھرا ہوتا ہے اور ہم ہر وقت بھاگ دوڑ میں نظر آتے ہیں. ذرائع اسے پروڈکٹیوٹی تھیٹر کہتے ہیں، یعنی کام کرنے کا دکھاوا کرنا. صحیح. دن کے آخر میں اگر آپ نے 8 گھنٹے میٹنگز میں گزار دیے لیکن کوئی ایسا کام نہیں کیا جو آپ کو آپ کے اصل مقصد کے قریب لے جائے تو وہ دن ضائع ہو گیا. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ ایک ٹریڈ مل پر بہت تیز بھاگ رہے ہوں. آپ پسینے میں شرابور ہیں، سانس پھولی ہوئی ہے، لیکن ہیں وہیں کے وہیں ہے جس کا ذکر ذرائع میں ہے. کون سا والا؟ ہر 20 سال کا نوجوان کروڑ پتی بننا چاہتا ہے اور ہر کروڑ پتی 20 سال کا ہونا چاہتا ہے. واہ، یہ ایک جملہ ہی پوری کتاب ہے. بالکل. جب آپ کے پاس وقت اور توانائی ہوتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ پیسہ سب کچھ خرید لے گا. اور جب پیسہ کما لیتے ہیں تب احساس ہوتا ہے کہ آپ دنیا کی ساری دولت دے کر بھی اپنا وہ 20 سالہ وقت اور صحت واپس نہیں خرید سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم زندگی بھر غلط چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. شاید غلط نہیں، لیکن ترجیحات کا توازن بگڑ جاتا ہے. اسی لیے ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ کامیابی اور ناکامی دونوں عارضی ہیں. ان سے بہت زیادہ جذباتی وابستگی نہ رکھیں. یعنی کامیابی کے نشے میں مغرور نہ ہو اور ناکامی کے غم میں خود کو ختم نہ کر لیں. یہ زندگی کے سفر میں اسٹیشنز کی طرح ہیں، منزل نہیں. اور اسی طرح توازن یا بیلنس کا تصور بھی ایک دھوکا ہو سکتا ہے. جی، زندگی میں ہر چیز کو ہر وقت برابر تولنا ممکن نہیں. کبھی کام آپ کی توجہ مانگے گا، کبھی خاندان. مقصد پرفیکٹ بیلنس نہیں بلکہ ایک بھرپور اور بامانی زندگی گزارنا ہے. تو ہم نے حقیقت کو قبول کر لیا، کامیابی کا مطلب بھی سمجھ لیا. اب عملی طور پر آگے کیسے بڑھا جائے؟ اس سفر پر چلنے کے لیے ذہنیت کیسی ہونی چاہیے؟ بالکل. اور اس اندرونی سفر کا پہلا اصول ہے، زندگی میں آپ کا اصل مقابلہ کسی اور سے نہیں بلکہ خود آپ سے ہے. لیکن ہم تو ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں ہر وقت موازنہ ہوتا ہے. سوشل میڈیا نے اسے اور بھی بڑھا دیا ہے. جی، اور یہ ایک نہ ختم ہونے والی دوڑ ہے جس میں آپ کبھی جیت نہیں سکتے. ہم دوسروں کی کامیابیوں کی ہائی لائٹ ریل دیکھتے ہیں اور اسے اپنی زندگی کے بیہائنڈ دا سین سے موازنہ کر کے مایوس ہو جاتے ہیں. تو اصل ترقی کیا ہے پھر؟ اصل ترقی تب ہوتی ہے جب آپ خود کو اپنے گزشتہ کل کے ورژن سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تب یہ ایک بہت بڑا کام لگتا ہے. اکثر لوگ بڑے بڑے لکشیہ بنا کر شروع تو کرتے ہیں لیکن پھر ہمت ہار جاتے ہیں. اسی لیے ذرائع ایک بہت عملی مشورہ دیتے ہیں. جب آپ کو پہاڑ چڑھنا ہو تو اس کی اونچائی کو دیکھ کر نہ گھبرائیں بلکہ صرف اپنے اگلے قدم کے بارے میں سوچیں. ایک وقت میں ایک قدم. جی، ایک بڑا مقصد جیسے کہ ایک کتاب لکھنا خوفناک لگ سکتا ہے، لیکن اگر آپ اسے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑ دیں کہ آج صرف ایک صفحہ لکھنا ہے. بالکل، آج صرف ایک کسٹمر کو کال کرنی ہے، تو سفر قابل انتظام ہو جاتا ہے. اور یہ چھوٹے قدم ہی دراصل چھوٹی چھوٹی عادتیں بن جاتی ہیں جو زندگی میں سب سے بڑی تبدیلیاں لاتی ہیں. یہ عادتوں والی بات تو بہت طاقتور ہے، لیکن کوئی نئی عادت اپنانے یا کوئی نیا ہنر سیکھنے میں ایک بہت بڑا خوف آڑے آتا ہے. کون سا خوف؟ ایک نواموز یا بگنر کی طرح نظر آنے کا خوف. ہم سب ماہر دکھنا چاہتے ہیں. بالکل. کوئی یہ نہیں ماننا چاہتا کہ اسے کچھ نہیں آتا، اور یہ خوف ہمیں آگے بڑھنے سے روکتا ہے. ذرائع کہتے ہیں ایک نواموز کی طرح نظر آنے کے لیے بہادر بنیں. اگر آپ صرف وہی کام کرتے رہیں گے جس میں آپ پہلے سے اچھے ہیں تو آپ کبھی کچھ نیا نہیں سیکھ پائیں گے. بالکل. ترقی کا مطلب ہی اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہے. غلطیاں کرنا سیکھنے کے عمل کا لازمی حصہ ہے. اس شرمندگی کو قبول کرنا ہی اصل بہادری ہے. جی، جب آپ خود کو اناڑی کہلانے کی اجازت دیتے ہیں تبھی آپ مہارت کی طرف پہلا قدم اٹھاتے ہیں. اور شاید جب ہم اس دباؤ سے آزاد ہوتے ہیں کہ ہمیں ہر وقت پرفیکٹ نظر آنا ہے، تبھی ہماری تخلیقی صلاحیت بھی کھلتی ہے. مجھے وہ نکتہ بہت پسند آیا کہ بہترین خیالات بورڈ روم میں نہیں بلکہ شاور لیتے ہوئے آتے ہیں. ہاں، کیونکہ تخلیقی صلاحیت دباؤ میں کام نہیں کرتی. یہ اس وقت ابھرتی ہے جب آپ کا ذہن پرسکون اور آزاد ہوتا ہے. واک کرتے ہوئے یا برتن دھوتے ہوئے. جی، ان لمحات میں آپ کا شعوری دماغ آرام کر رہا ہوتا ہے اور لاشعور کو سوچنے کا موقع ملتا ہے. مسلسل مصروفیت تخلیقی صلاحیت کی دشمن ہے. یہ سب باتیں ذاتی ترقی کے لیے بہت اہم ہیں، لیکن ہم اکیلے تو نہیں رہتے. ہم ایک معاشرے کا حصہ ہیں. تو جب ہم خود کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں تو باہر کی دنیا اس پر کیسے رد عمل دیتی ہے؟
یہ ہمارے سفر کا آخری لیکن شاید سب سے مشکل حصہ ہے۔ بالکل، اور یہاں سب سے پہلی حقیقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ تنقید کرنے والوں کی آواز ہمیشہ سائیڈ لائن سے سب سے اونچی ہوتی ہے۔ مطلب وہ لوگ جو خود کچھ نہیں کر رہے ہوتے۔ وہ کھیلنے والوں پر تنقید کرنے میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ جی تنقید کرنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے کیونکہ اس میں کوئی رسک نہیں ہوتا۔ صحیح، تو ایسی آوازوں کو نظر انداز کرنا سیکھنا چاہیے۔ بہت ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ تکلیف دہ وہ حقیقت ہے جس کا ذکر 7ویں سبق میں ہے کہ ہر کوئی آپ کے بہتر ورژن بننے میں آپ کا ساتھ نہیں دے گا۔ جی، یہ بات ہضم کرنا بہت مشکل ہے کہ جب آپ ترقی کرتے ہیں تو آپ کے اپنے کچھ دوست یا رشتہ دار آپ سے خوش نہیں ہوتے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہماری کامیابی سے سب خوش ہوں گے، لیکن کبھی کبھی آپ کی ترقی دوسروں کو ان کی اپنی ناکامیوں کا احساس دلاتی ہے۔ آپ کا آگے بڑھنا انہیں بے چین کر دیتا ہے۔ وہ شعوری یا لاشعوری طور پر آپ کو واپس پرانی جگہ پر کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جاننا واقعی تکلیف دہ ہے۔ تو اگر ہمارے ارد گرد ایسا ماحول ہے جو ہمیں آگے نہیں بڑھنے دے رہا تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل بہت سیدھا اور عملی ہے۔ آپ کا ماحول آپ کی تشکیل کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے نتائج بدلنا چاہتے ہیں تو اپنا ماحول بدلیں۔ یعنی جن لوگوں کے ساتھ ہم وقت گزارتے ہیں؟ جی، آپ جن 5 لوگوں کے ساتھ سب سے زیادہ وقت گزارتے ہیں، آپ ان کا اوسط بن جاتے ہیں۔ اگر آپ منفی لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو آپ بھی ویسے ہی ہو جائیں گے۔ اور اگر پرجوش لوگوں کے ساتھ ہے تو آپ پر بھی وہی رنگ چڑھے گا۔ بالکل، اور ماحول صرف لوگ نہیں بلکہ وہ کتابیں جو آپ پڑھتے ہیں، وہ مواد جو آپ دیکھتے ہیں، یہ سب مل کر آپ کی سوچ بناتے ہیں۔ اور جب آپ ان تمام چیزوں پر کام کر لیتے ہیں، حقیقت کو قبول کرنا، ذمہ داری لینا، خود کو بہتر بنانا اور اپنا ماحول ٹھیک کرنا، تو اس سب کا نتیجہ ایک چیز میں نکلتا ہے جو شاید ان تمام اسباق کا نچوڑ ہے۔ آپ کی ساکھ آپ کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ بالکل، آپ کی ساکھ وہ چیز ہے جو کمرے میں آپ کے داخل ہونے سے پہلے داخل ہوتی ہے۔ یہ وہ کہانی ہے جو لوگ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے بارے میں سناتے ہیں۔ اسے بنانے میں سالوں کی ایمانداری اور محنت لگتی ہے۔ اور اسے تباہ ہونے میں صرف ایک غلط قدم یا چند سیکنڈ لگتے ہیں۔ یہ آپ کے کردار کا بیرونی عکس ہے۔ اگر آپ کی ساخت مضبوط ہے تو مواقع خود آپ کے پاس چل کر آتے ہیں۔ تو آج ہم نے زندگی کے ان اسباق پر بات کی جو اکثر اونچی آواز میں نہیں کہے جاتے، حقیقت پسندی سے لے کر کامیابی کے نئے معنی تک، اور خود پر کام کرنے سے لے کر بیرونی دنیا کے چیلنجز سے نمٹنے تک۔ یہ سفر شاید آسان نہیں، لیکن ان سچائیوں کو سمجھے بغیر ایک بامعنی زندگی گزارنا شاید ممکن بھی نہیں۔ جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ ان تمام نکات میں سے وہ کون سا ایک خیال ہے جو اگر آج سے اپنا لیا جائے تو کسی کی زندگی کی سمت بدل سکتا ہے؟ اور آخر میں ایک سوچ، زندگی کے بہترین اسباق کلاس روم کی خاموشی میں نہیں بلکہ طوفانوں کے شور میں سیکھے جاتے ہیں۔